سجد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا مجمع ہے کوفیوں کا، میرے چلنے کی جا کوئی نہیں، بازار۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مہوش ناصر۔ میں لے کر آئی ہوں پروگرام تپتی ریت اور پیاس۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس میں موجود ہوتی ہیں ذاکرہ اہل بیت ہیرا شرازی صاحبہ، جو کہ ایک مذہبی اسکالر ہونے کے ساتھ بہترین ذاکرہ بھی ہیں۔ اچھا، آج کا ہمارا موضوع ہے بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا۔ تو آپ ہمیں بتائیے بی بی ام کلثوم کی ولادت اور اہل بیت سے آپ کی محبت کا تذکرہ کچھ فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا، جس طرح سے بی بی زینب سلام اللہ علیہا دختر بی بی فاطمۃ الزہرا ہیں، اسی طرح سے بی بی ام کلثوم بھی دختر امام علی مرتضیٰ ہیں۔ تو دونوں میں ہم وہی خصوصیات اور وہی کمالات، جس طرح سے عالمہ غیر معلمہ بی بی زینب عالیہ، اسی طرح سے عالمہ غیر معلمہ بی بی حضرت ام کلثوم بھی ہیں۔ اور بی بی کی ذات اقدس پر گفتگو کرنے سے پہلے ایک مصرع میں بی بی کی شان میں بھی عرض کر دوں، کیونکہ آپ حضرت عباس علمدار سے بڑی ڈھارس تھی آپ کو، حضرت عباس علمدار سے، اور بڑی انسیت تھی ان دونوں بہن بھائیوں میں، جس کے لیے کہا گیا گرتے ہوئے علم کو سنبھالا کچھ اس طرح، بھائی کے خون سے دین کو اجالا کچھ اس طرح، نطق پدر میں لہجے کو ڈھالا کچھ اس طرح، کہ ہر بات ذوالفقار کی جھنکار بن گئی، پردہ نشیں تھی حیدر کرار بن گئی۔ تو بی بی حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا جب کائنات میں بی بی کی آمد ہوئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی دہلیز عصمت پر جب اللہ کی جانب سے بھیجی گئیں، اور خدا کی جانب سے جب آپ کی آمد ہوئی کائنات میں، امام علی کے پاس ایک اور رحمت بی بی ام کلثوم کی صورت میں جب آئیں تو حور مبارکباد دینے کے لیے جو ہے وہ تشریف لا رہی ہیں۔ یہاں پر بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مبارکباد پیش کر رہی ہیں، حوریں قطار در قطار حوریں آ رہی ہیں اور آپ کو مبارکباد پیش کر رہی ہیں رسول خدا کو آ کر، تو رسول خدا بی بی کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں فاطمہ تمہیں بھی مبارک ہو، فاطمہ تمہیں بھی مبارک ہو کہ پروردگار عالم نے تمہیں ایک اور مجاہدہ اسلام عطا کی ہے، ایک اور مجاہدہ اسلام سے اللہ نے تمہیں نوازا ہے۔ تو یہ وہ بی بی ہیں جو دہلیز عصمت میں پروان چڑھتی رہیں۔ اب اگر کوئی عام بیٹی بھی اپنے ماں کے سائے میں پروان چڑھتی ہے، ماں کی آغوش ہی کیونکہ محبت اور انسیت کا پیکر ہوتی ہے، اور جب ایک اولاد چاہے بیٹا ہو یا بیٹی جب ماں کے ساتھ رہتے نا، خود بخود ماں کی صفات ماں کے سینے سے نکل کر اولاد کے سینے میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ اور پھر جب بی بی زینب عالیہ اور بی بی ام کلثوم نے پرورش پائی ہے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی چادر عصمت کے سائے میں، تو آپ سوچئے کہ وہ کن کمالات کی منزل پر فائز ہوں گی۔ اور یہ وہ بی بی ہیں کہ اچھا بی بی کا ذکر تاریخ میں ہمیں کم ملتا ہے، لیکن بی بی کے فضائل اور مسائل دونوں کا ذکر بھی کرنا چاہیے، کیونکہ آپ بی بی زینب عالیہ کے شانہ بشانہ ہر مقام پہ ہمیں نظر آتی ہیں۔ یہ وہ بی بی ہیں جن کو رسول خدا سے خاص انسیت تھی۔ ان بی بی کو رسول خدا بی بی ام کلثوم کو یعنی اپنی اس نواسی کو رسول اللہ اپنے سینے پر سلایا کرتے تھے، اس قدر محبت کرتے تھے رسول اللہ کہ جب آخری حج پر رسول خدا تشریف لے گئے تھے، جب خطبہ حجۃ الوداع آپ نے دیا اور مقام غدیر پر رسول خدا نے اعلان ولایت امیر المؤمنین کیا تھا، جب تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ الست اولی بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ اختیار رکھتا ہوں؟ سارے 1,23,000 صحابی وہاں پر موجود تھے، انہوں نے رسول اللہ سے کہا قولوا بلا، بے شک یا رسول اللہ ہم اپنے نفس آپ کو زیادہ اختیار رکھتے ہیں، اپنے نفسوں پر آپ کو زیادہ ہم اختیار عطا کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے اعلان فرمایا تھا اللہ مولایا وانا مولی المؤمنین ومن کنتم مولاہ فہذا علی مولا، کہ اللہ میرا مولا ہے، میں مومنوں کا مولا ہوں، اور جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ تو یہ اعلان ولایت امیر المومنین بی بی ام کلثوم نے اپنے کانوں سے سنا تھا مقام غدیر پر۔ اس بی بی کو رسول اللہ سے اتنی محبت اور رسول اللہ کو آپ سے اتنی محبت تھی کہ وہ آخری سفر میں بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے، اور اکثر بی بی ام کلثوم کے پاس آیا کرتے تھے اور آپ سے اس قدر محبت کرتے تھے جیسے امام حسین اور امام حسن کو اپنے سینے پر سلاتے تھے، اسی طرح سے بی بی ام کلثوم کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سینہ اقدس پر سلایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، بہت بہترین۔ اچھا، آپ بی بی ام کلثوم کا جو خطبہ تھا کوفے کے لوگوں کے لیے،
تو اس کے بارے میں کچھ بیان فرمائیں۔ بالکل، دیکھیں جب ہم کوفے کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو کوفہ ویسے ہی دارالخلافہ اور دارالحکومت رہا، کوفہ مرکز رہا اسلامی حکومت کا، اور امام علی علیہ السلام نے بھی کوفے کو اپنا دارالخلافہ بنایا تھا۔ اور امام علی جب اپنی ان بیٹیوں کو لے کر یہاں پر کوفے میں آئے تھے، جب ہم ظاہر یہ راستے کے مصائب ہیں تو اس میں کوفے کا بھی ذکر ہے۔ جب عبید اللہ ابن زیاد کے دربار کے اندر بیویوں کو لایا گیا تھا تو بی بی ام کلثوم نے جس طرح سے بی بی زینب عالیہ نے یہاں بھی کوفے میں بھی خطبہ دیا تھا اور دربار یزید میں دربار شام میں بھی خطبہ دیا تھا، اسی طرح بی بی ام کلثوم نے وارثہ نہج البلاغہ نے، فصاحت و بلاغت کے وارث امام علی مرتضیٰ کی بیٹی نے، جس کی رگوں میں علی کا خون دوڑ رہا تھا، جس کی رگوں میں فاطمہ الزہرا کا شیر بی بی کے دودھ کی سرائیت تھی، یہ وہ بی بی ہیں۔ جب بی بی وہاں پر پہنچی تو بی بی نے جب کوفے کے لوگوں کو دیکھا تو بی بی کو وہ وقت یاد آیا کہ جب یہ کوفہ دارالخلافہ تھا، امام علی حاکم تھے کوفے کے، اور اس وقت بی بی زینب عالیہ اور بی بی ام کلثوم شہزادیاں تھیں، لیکن اب جب کہ بیویوں کو قیدی بنا کر لایا گیا تھا کوفے میں تو علی کی بیٹی سے برداشت نہیں ہوا۔ جب لوگ تماشائی بن کر دیکھ رہے تھے، کیونکہ وہ بے شعور لوگ تھے، انہیں شعور ہی نہیں تھا کہ رسول اللہ کے نواسے کو کس بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے، تو بس بی بی ام کلثوم کھڑی ہوں اور آپ نے ان لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، اے اہل کوفہ، وائے ہو تم پر، وائے ہو تم پر کہ تم نے رسول اللہ کے نواسے کو کس بے دردی سے میدان کربلا میں، کربلا کے بیابان میں بے گور و کفن شہید کر دیا۔ حسین کو تم نے 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھا ہے، تم بھول گئے کہ جس کو تم نے قتل کر دیا ہے اور اب تم یہاں پر آنسو بہا رہے ہو، وہ رسول اللہ کا بیٹا ہے جس کی رگوں میں نبی کا خون دوڑ رہا ہے، کہ یہ وہ آل رسول ہیں جو رسول اللہ کے ساتھ ساتھ اور رسول کے بعد کائنات میں سب سے بہترین ترین انسان اور بہترین ترین لوگ ہیں، یہ وہ آل محمد ہیں۔ اور وائے ہو تم پر کہ تم لوگوں نے رسول اللہ کی بیٹیوں کو، ان کی نواسیوں کو بے مقنع و چادر ان گلیوں میں اور بازاروں میں پھرا رہے ہو، اور اب ہمارا تماشا دیکھنے کے لیے آ گئے ہو۔ یہ طولانی خطبہ ہے بی بی زینب کا بھی اور بی بی ام کلثوم کا بھی، میں اختصار کے ساتھ پیش کروں کہ بی بی کے الفاظ ملتے ہیں۔ بی بی فرماتی ہے، اے اہل کوفہ، اب تم تیار ہو جاؤ، ہلاکت ہے تم لوگوں کے لیے اور تمہاری ماؤں کے لیے کہ پروردگار نے تمہارے لیے اس آگ کو بھڑکا دیا ہے جو شدید ہے، جو گرم ہے، کہ تم نے اس کو قتل کر دیا جو رسول اللہ کے بعد سب سے بہتر انسان تھے، جو انسان کامل تھے، جن کی رگوں میں علی مرتضیٰ کا خون تھا، جو فاطمہ الزہرا کا جگر گوشہ تھا۔ تو جب لوگوں نے سنا اہل کوفہ نے تو زار زار رونے لگے، کیونکہ رسول اللہ کا جب فرمان میں نے جو اس سے پہلے نشست ہوئی تھی اس میں بھی بیان فرمایا تھا کہ یہ جہاد ہے کہ جابر کے سامنے کلمہ حق کو بلند کرنا، لیکن یہی وہ لوگ تھے جو ظلم کو دیکھ کر خاموش رہے۔ جیسے جب ہم زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں تو اس میں الفاظ ملتے ہیں کہ ان لوگوں پر بھی اللہ کی لعن ہو، لعنت ان لوگوں پر جو ظلم کو دیکھ کر خاموش رہے، جو ظلم کو دیکھتے رہے۔ تو یہی وہ لوگ تھے۔ آپ سنتے رہے اور آنسو جاری ہو گئے، تو لوگوں نے باقاعدہ تاریخ پہ ملتا ہے اور بیوی کے خطبے کے بعد روایات ملتی ہیں اور تاریخ بتاتی ہے، جیسے بہار الانوار میں بھی علامہ مجلسی نے جب بی بی کے خطبے کے ضمن میں اس بات کو بیان کیا کہ جب بی بی کے اس خطبے کا اتنا اثر تھا کہ اتنی گریہ و زاری دربار میں ہوئی ہے کہ نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد اتنا گریہ و زاری دربار میں محسوس نہیں کیا گیا، نہ دیکھا گیا، اور لوگ اپنی داڑھیوں کو نوچ رہے تھے، اپنے چہروں پر تماچے مار رہے تھے، اور عورتوں نے اپنے بالوں کو کھول دیا تھا اور زار زار رو رہی تھی کہ ہم کتنے بڑے گناہ کا ہم سے ارتکاب ہو گیا کہ ہم رسول اللہ کے بیٹے کے قتل میں شریک رہے، کہ ہم نے آواز حق کے لیے اپنی آواز کو بلند نہیں کی۔ بالکل بالکل۔ اچھا، بی بی کا صبر اور ان کے مصائب کے بارے میں ہمیں کچھ بیان کریں۔ بالکل، بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا کا ہم شروع سے، کیونکہ امام علی کی بیٹی ہیں، امام علی کا بھی صبر، یہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ جو خصوصیات ہیں انسان کے جتنے بھی کمالات ہوں، چاہے وہ شجاعت ہو، چاہے وہ انسان کی فصاحت ہو، بلاغت ہو، پاکیزگی ہو، عفت ہو، رفت ہو، طہارت ہو، یہ تمام تر انسان کو اس کے صلب سے ملتی ہیں، اور یہ تو وہ کائنات کا عظیم ترین خانوادہ ہے جن کی عصمت کی گواہیاں پروردگار عالم کلام بلاغت میں بھی دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ آیت تطہیر کی صورت میں پروردگار عالم نے کہہ دیا کہ میں نے ان کو ہر
رجس سے نجات عطا کی ہے، ان کو میں نے ہر رجس سے ان کو دور رکھا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو یہ صبر بھی امام علی سے بیوی میں آیا ہے کہ امام علی کا صبر مشہور ہے کہ امام علی نے جس طرح سے صبر کیا ہے اس وقت میں کہ امام علی خاموش رہے، امام علی نہیں بولے، اور وہی صبر امام حسین میں بھی آیا، ان کے بیٹے مولا عباس علمدار میں بھی آیا، بی بی زینب عالیہ میں، بی بی ام کلثوم میں بھی آیا. وہی صبر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بی بی ام کلثوم کا آپ صبر دیکھیے کہ بی بی دیکھ رہی ہیں جب سب لوگ تیاریاں کر رہے ہیں، جب شب عاشور ہے، گریہ وزاری اور عبادت میں مصروف ہے، تو بی بی دیکھ رہی ہیں کہ تمام مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں کہ کل تم اے علی اکبر. ایک ماں ہے جس کے سامنے ایک نوجوان بیٹھا ہے اور وہ ماں کہتی جاتی ہے علی اکبر کل تم نے جا کر میدان میں میرے دودھ کی لاج رکھنی ہے، تمہیں جا کر حسین پہ قربان ہو جانا ہے. حضرت قاسم سے ان کی ماں کہہ رہی ہیں کہ قاسم تم بیوہ ماں کی لاج رکھ لینا، حسین پر اپنی جان کو نثار کر دینا. اب بی بی ام کلثوم بھی گریہ کری کہ ایسے حضرت عباس علمدار تشریف لا اور مولا فرماتے کہ آپ کی طرف سے میں میدان کارزار میں قربانی پیش کروں گا. اور مولا عباس علمدار نے بی بی کو بتایا کہ ام کلثوم زین کس طرح سے رکھتے ہیں. کل جب میں چلا جاؤں گا تو جب حسین رخصت ہوں گے تو تم حسین کو زین کو سجانا، حسین کو گھوڑے پر سوار کرنا. مولا عباس علمدار نے بتایا بی بی ام کلثوم کو. اور جب مولا حسین جانے لگے، خیمے سے رخصت ہونے لگے مقتل کی طرف، تو روایات کہتی ہیں کہ آپ کا گھوڑا کھڑا تھا، اس پہ زین لگی ہوئی تھی. تو فرماتے ہیں کہ نہ میرے دائیں کوئی ہے نہ میرے بائیں کوئی ہے، میرا تو نہ اکبر رہا، نہ قاسم رہا، نہ عباس رہا، تو یہ کون ہے کہ جس نے میری سواری کو تیار کر کے میرے لیے کھڑا کی ہوا ہے. بی بی ام کلثوم آئی، کہا کہ میں آپ کی رکاب تھامتی ہوں، آئیے حسین میں آپ کو گھوڑے پر سوار کروں. وہ ایک بہن تھی. ہم دیکھتے ہیں نا کہ بہنوں کو بھائیوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، لیکن یہ بھی تو ایک بہن ہے. لیکن اسلام کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی وحدانیت کے لیے، اس کی توحید کے لیے، رسول اللہ کے دین کے لیے، قرآن کے لیے، پروردگار عالم کے کلمہ حق کے لیے، حق اور باطل کی پہچان کرانے کے لیے اپنے بھائی کو تیار کر کر میدان کارزار میں بھیج رہی ہیں. تو اس سے زیادہ صبر ہم بی بی کا اور کیا بیان کریں گے اور کیا دیکھیں گے. اور انسیت اور محبت تو بی بی کی یہاں پر ہی ہمیں نظر آتی ہے کہ امام علی نے جو آخری غذا، جو آخری روزہ افطار کیا، وہ بی بی ام کلثوم کے گھر میں کیا تھا. یہ بی بی ام کلثوم کے بڑے مصائب میں سے مصائب ہے کہ امام علی جب رخصت ہوئے تو آپ کے گھر سے رخصت ہوئے، آپ کے گھر پر آپ نے کھانا تناول کیا تھا، افطار کیا تھا. جب بی بی نے آپ کے سامنے، امام علی کے سامنے وہ دودھ اور کہیں ملتا ہے کہ سرکہ اور روٹی نمک آپ کے سامنے رکھ دیا، تو امام علی کہتے ہیں کلثوم بیٹا آپ کیا نہیں جانتی میری بیٹی کہ علی نے کبھی 2 سے زیادہ غذا تناول نہیں کی. میرے سامنے سے دودھ اٹھا لیجئے. مولا نے سوکھی روٹی اور نمک کے ساتھ اپنے روزے کو افطار کیا تھا. یہ وہی بی بی ہیں جنہوں نے اپنے بابا کو بھی رخصت ہوتے ہوئے اپنے گھر سے دیکھا تھا کہ جب مرغابیاں مولا کا دامن تھام رہی تھیں اس وقت بھی بی بی روتی جاتی تھیں اور اپنے بابا کو رخصت ہوتے دیکھ رہی تھیں. ادھر میدان کربلا میں امام حسین کو رخصت ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی. دین اسلام کی خاطر تو یہ ہے بی بی زینب، بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا کا صبر. ماشاءاللہ بہت بہترین، بہت اچھے بیان کیا اپنے مسائل. ہمارے پیارے کو مہمان بلا کے مارا ہے، علی کے لال کا خنجر سے سر اتارا ہے. ہر ایک شہید جفا تشنہ لب سدھارا ہے، ہر ایک گل سا بدن رن میں پارا پارا ہے. چمن پہ فاطمہ کے آ گئی خزاں افسوس، نشان مرتضوی کو مٹا نشان افسوس. آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی کینیڈا کا پروگرام تپتی ریت اور پیاس. میں ہوں آپ کی میزبان مہوش ناصر. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر خدمت ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. بازار جفا